اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم اور بنیادی سوال کہ وہ لوگ جو دنیاوی حیات کے اندر مجرمانہ زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں طاعت انجام نہیں دیتے اور معصیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، مجرمانہ حیات بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خود بھی محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرتے ہیں، اور خود اپنی زندگی مجرمانہ بسر کرتے ہیں، خدا کی معصیت کرتے ہیں، خدا نے جن امور سے منع فرمایا ہے وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں، اور در حقیقت اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کا فساد ممکن ہے مختصر ہو، محدود ہو، اور ممکن ہے ایک بڑے فساد کا موجب بنتے ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ ایسے مجرم جب ان کی موت ہوتی ہے، جب وہ اس عالم سے منتقل ہوتے ہیں، یا اسی عالم کے اندر جب ان کا سفر ہے تو وہ کس طرف ہے، قرآن کریم کی آیات ہمیں اس طرف رہنمائی فرماتی ہیں۔ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، جو اپنے پروردگار کی طرف مجرم حالت میں سفر کرتا ہے، آتا ہے، یعنی جرم اس کا رویہ بن چکا ہوتا ہے، عملی زندگی میں مجرم ہے، وہ معصیت کار ہے، عملی زندگی میں ذات رب العزت کے مقابل میں طاعت انجام نہیں دیتا، غافل ہے، غافل ہو کے مجرمانہ امور انجام دے رہا ہے، یہ خدا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ جب مجرمانہ حالت میں سفر کر رہا ہے تو خداوند متعال کا فرمان ہے کہ اس کی غایت، اس کا انجام جہنم ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اس غایت میں جب آئے گا تو نہ اس کے پاس موت ہے کہ اگلی زندگی میں منتقل ہو جائے، اور نہ اس کے پاس حیات ہے جو اس کی ختم ہو چکی ہے، جس نے فرصت کو ضائع کر دیا ہے، نہ اس کے پاس دنیاوی زندگی ہے، نہ دنیاوی حصی زندگی باقی رہی ہے، فرصت تھی ضائع ہو گئی، اور نہ ہی اب موت اسے آ رہی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک نشأہ حیات اخروی کے اندر داخل ہو جائے۔ تو ایسی حالت مجرمین کے ساتھ پیش آتی ہے کہ یہ مجرمین ایسے غایت کی طرف سفر کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد جب اس غایت میں منتقل ہوتے ہیں تو نہ ان کے لیے حیات میسر ہے قرآن کریم کی صراحت کے مطابق، نہ ان کے لیے موت میسر ہے، یعنی وہ ایسی حالت ہے کہ جس سے چھٹکارا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں مومن بن کے آتے ہیں، حالت ایمان میں، ایمانی رویے کے ساتھ، ایمانی زندگیوں کے ساتھ، ایمانی طرز عمل کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں آتے، من یأت ربہ مؤمنا فلہ الدرجات درجات العلیٰ، اس کے لیے درجات علیٰ ہیں پروردگار کی جانب سے۔ کیوں اس نے اپنی زندگی میں تزکیہ کیا ہے، اس نے اپنی زندگی مومنانہ گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی معرفت و ایمان کی بنیاد پر گزاری ہے۔ اس کے لیے کیوں درجات علیٰ ہیں؟ چونکہ اس نے اپنا تزکیہ کیا ہے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نفسانی و دنیاوی پستیوں سے بلند کیا ہے، اپنے آپ کو اغراض دنیاوی سے پاک کیا ہے، اپنے آپ کو اغراض اخروی کے ساتھ منور کیا ہے، اپنے آپ کو ذات پروردگار کو مقصد بنا کر و اس کی رضا کو مقصد بنا کر اس نے اپنے آپ کو، اپنے درجات کو بلند کر لیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مجرم جب زندگی بسر کرتا ہے تو در حقیقت اس کا سفر ایک ایسی غایت کی طرف ہے جس غایت میں نہ تو وہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ جی اس لیے نہیں سکتا چونکہ اس نے جو زندگی بسر کی ہے وہ فرصت ضائع کر چکا ہے، حیات حسی بھی ختم ہو چکی ہے، حیات اخروی بھی نہیں ہے اس کے لیے، چونکہ حیات اخروی حیات معرفت ہے، ظلمتوں کے ساتھ وہ محشور ہوگا۔
اور موت بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ موت جسے ہم انتقال کہتے ہیں کہ وہ ایک حالت سے نکل کر دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو سکے، اس کے بعد یہ فرصت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مومن بن کر آتا ہے، جو خداوند متعال کی بارگاہ میں اغراض اخروی کے ہمراہ مومنانہ زندگی بسر کرتے ہوئے، فرمان الہی کی اطاعت کرتے ہوئے انسان جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو محضر پروردگار جانتا ہے۔ اب اس کی غایت رحمان ہے، رحمت الہی ہے، اس کی غایت جنت ہے، اس کی غایت ذات رب العزت کا وہ لقاء ہے جو رحمت کے سائے میں آغشتہ ہے، جو رحمت کے سائے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ ایسے افراد کے لیے درجات اعلیٰ ہیں، مجرمین کے لیے وہ غایت ہے جس میں نہ وہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ ہمیں ذات پروردگار سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ذات پروردگار ہمیں اپنے نفس کے شرور سے، ہمیں اپنے نفس کے خبائث سے، ہمیں اپنے باطن کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں مومنانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔